اگر جناب بوتراب کسی ذرے کو نظر کرم کر دیں، یہ پہلا مصرع کہا، دوسرا مصرع نہیں آ رہا تھا، سوچتا رہا دوسرا مصرع کیا لکھوں۔ اس نے سارے حیدرآباد میں اعلان کر دیا، کوئی عالم، کوئی شاعر، کوئی خطیب، کوئی ذاکر جو مجھے دوسرا مصرع لا کے دے گا میں اسے انعام دوں۔ اب وہ نواب تھا، اعلان کیا، سب کوشش کرتے رہے، کسی کو دوسرا مصرع نہیں آیا، اسی وزن کے اوپر دوسرا مصرع کہے تو سب لکھتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ اس نے 13 رجب کو جناب مولا کائنات سے کہا، مولا اگر مجھے کوئی بھی آدمی اسی میرے مصرع کا دوسرا مصرع بتا دے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں۔ نہیں ہے مجمع؟ اور نواب صاحب نے نیت کر لی کہ راجہ نے، بادشاہ نے کہا، امیر ترین آدمی، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں گا۔ ایک ایرانی طالب علم تھا، سید تھا بیچارہ، غریب، فقیر، نادار، کہاں؟ نجف میں تحصیل علم کر رہا تھا۔ ایک دن زری پہ گیا، کہا مولا مجھ سے غربت برداشت نہیں ہوتی، میں نے بہت فاقے کر لیے، آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، فاقے کرتا ہوں، اب فاقے برداشت نہیں کروں گا، مجھے کچھ دیجئے۔ نہیں ہے مجمع؟ شکوہ کس سے کیا؟ مولا سے۔ کہا مولا آپ کی بارگاہ میں پڑھنے آیا، فاقے پہ فاقے، کب تک فاقے کروں گا، اب فاقے نہیں ہوتے۔ توجہ۔ تو ایک مرتبہ اس نے خواب میں جناب امیر کو دیکھا اور مولا نے اس سے دوسرا مصرع کہا۔ مولا نے فرمایا، بے آسمان روت کھار آفتاب کھنا، یہ کہا اور کہا کہ سن، اگر فاقے برداشت نہیں ہوتے نا تو نجف سے ہندوستان چلا جا۔ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو اس نے کہا ہندوستان جا کے کیا کروں گا مولا، میں تو آپ کی بارگاہ میں ہوں۔ کہا جا، تیرے لیے میں نے انتظام کر دیا۔ توجہ۔ کہا حیدرآباد چلا جا، میرے نام سے وہاں ایک شہر ہے حیدرآباد، وہاں چلا جا۔ اب بیچارہ غریب فقیر، اس نے بیچارے نے بس لی، جیسے بھی دھکے کھاتا ہوا بصرے آیا، نجف